فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر اس پہ یہ لکھ دیں وہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، ان کے صاحبزادے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کے وہی سوال دوبارہ دہراتے ہیں جو امیر المومنین نے ان کو کہا تھا، کیا ہم آپ کے غلام کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے، عرض کیا کہ جناب پھر اس کاغذ پہ لکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ بے شک۔ جب وہ کاغذ لے کے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، قربان جائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت پہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ فرماتے ہیں، جب وہ کاغذ آپ کے پاس آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو، اپنے وزراء کو، اپنے مشیروں کو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں، جب میرا وصال ہو جائے تو میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ اکبر، کہ جب مجھ سے سوال ہونے لگے تو میں کہہ دوں یہ کاغذ پڑھ دو، میں تو حضور کے خانوادے کا غلام ہوں۔ بے شک بے شک۔ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور دوسری طرف ان کے لکھے ہوئے ان کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، وہ بھی اپنی جگہ پر الحمدللہ۔ حضرت صاحب جس طرح واقعات ایک تسلسل کے ساتھ ہم سنتے آ رہے ہیں، اس میں یہ بات یقینی طور پہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ یقینی طور پہ اس عمر میں آپ کا کسی غزوہ میں شریک ہونا ممکن تو نہ تھا، لیکن بعد میں جب آپ جوان ہوئے، کن مارکوں میں آپ نے شرکت فرمائی؟ میاں صاحب اصل بات یہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدہ ہوں یا دیگر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح، تمامی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نزدیک حضرت حسین اور حضرت حسن یا آپ کے دیگر نواسے، ان کی محبت کا کوئی عالم نہیں تھا۔ صحیح۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ بے شک۔ یہ بات آج بھی اپنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، امام بخاری نے بھی لکھا ہے، فتح الباری میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرات صحابہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تو چونکہ مسجد نبوی میں دیگر دور دراز علاقوں سے بھی لوگ جمعے کے لیے آتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مقدس دور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور حضرت اپنا حسن حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ وہ زمانے ہیں کہ جن زمانوں میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ محبت ملی ہے، بے پناہ محبت الحمدللہ۔ اور اس محبت کا ایک واضح طور پر نمونہ یہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں تو صحابہ حضور کی براہ راست زیارت کیا کرتے تھے، لیکن جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر ہوں یا حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ ایک طرف حضرت ابوبکر کو ممبر پہ بٹھاتے اور ایک حضرت حسن کو بٹھاتے اور دوسری طرف حضرت حسین کو بٹھاتے۔ اچھا، تو تمام صحابہ اکرام اپنا یہ ذوق پورا کرتے تھے کہ جب ہم چہرے کو دیکھتے ہیں ایک کے تو حضور یاد آ جاتے ہیں، دوسرے کے بدن کو دیکھتے ہیں تو حضور یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضور کی زیارت کے لیے لوگ حضرت حسن اور حسین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے جو سوال کیا اس سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی کہیں بھی کوئی جنگ ہو، کوئی لڑائی ہو، اسلامی لڑائی ہو، اس کے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو سب سے معزز آدمی ہو، اسے ذکر پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک جماعت ذکر پر بٹھائی جاتی ہے، چاہے وہ 2 بندوں کی ہو، 3 بندوں کی ہو، ان کو معتکفین کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جماعت کو کسی طرف لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، مارکے کے لیے، غزوہ کے لیے بھیجتے اور وہ جماعت اس طرف جاتی
تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے جو متکفین کی جماعت بیٹھتی تھی اس کے سربراہ حضرت حسین ہوتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ کی سب سے بڑی ذمہ داری دی جاتی تھی, یعنی ان کا احترام اس قدر زیادہ تھا. اس بات کو اگر میں یوں کہوں کہ صحابہ کرام کی جتنی فتوحات ہیں وہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اس نتیجہ. کی مدد مانگنے میں حضرت حسنین کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ جن شخصیات کو سب سے زیادہ مستجاب الدعوات سمجھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اعزاز اور اکرام کا نتیجہ تھا کہ یہ حضرات ہمارے ساتھ جنگ میں جائیں گے, ممکن ہے انہیں کوئی تکلیف آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, آج یہ ہیں تو ہمیں حضور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. صحیح. تو 2 سال بعد جب خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی یاری ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا مدینہ چھوڑ دیا. تو رات کو ہی اٹھے تو رات کو ہی سفر شام سے شروع کر دیا. اللہ اکبر. اب جب چلتے چلتے مدینہ پہنچے تو اتفاق سے مدینہ میں نماز تہجد کا وقت تھا. صحیح. اب آج کل کی طرح لوگ اس وقت سوتے تو تھے نہیں کہ 10 بجے تک سو رہے مسلمان, وہ تہجد کے وقت سارے مسجد میں ہوتے تھے. تو مسجد میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت بابا بلال تشریف لائے ہیں شام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت حسن اور حسین بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں گے نا بلال کو کہ اذان دے دو تو حضرت بلال کبھی بھی اذان نہیں دیں گے. کیوں کہ یہ معظم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب حضور نے مدینہ چھوڑا, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, تو حضرت بلال نے بھی مدینہ چھوڑ دیا. صحیح. تو اب حضرت حسین اور حسن سے کہلواتے ہیں تاکہ یہ انکار نہ کریں. تو حضرت حسن اور حسین نے جا کر کہا بابا جی آج ذرا اذان تو سنائیے نا ہمارے نانا کی. اللہ اکبر. ہمارے نانا کی اذان سنائیے. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ شہزادے تھے, ان کا انکار مجھ سے ہو نہ سکا, کوئی اور صحابی سوال کرتا تو میں انکار بھی کر دیتا. صحیح. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان دینا شروع کی تو اذان دیتے دیتے لفظ اشہد ان محمد پر پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم, تو بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش میں آیا تو پوچھا گیا کہ آپ اس قدر کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو فرمایا کہ میں جب مسجد نبوی میں اذان دیا کرتا تھا تو یہ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر کے سامنے ہوتے تھے, یعنی زبان پہ آپ کا نام ہوتا تھا تو آنکھوں میں آپ کا چہرہ ہوتا تھا. آج میں نے چاروں طرف ان شہزادوں کے کہنے پہ اذان تو دی لیکن مجھے میرے نبی کا چہرہ نظر نہ آیا. تو ان صحابہ کی عزت اور اکرام کی وجہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ اکرام ان کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتے تھے کہ یہ راستے پر ہمارے ساتھ جہاد میں چلیں اور ان کو اپنے زاد راہ کا سفر بھی اپنے کندھے پر اٹھانا پڑ جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جماعت سب سے زیادہ معزز سمجھی جاتی تھی جو جہاد والوں کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعائیں کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور ان کے جو سربراہ ہوتے تھے وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے, معززین کے معزز. ہاں, آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ کیسر فتح صحابہ نے کیا, دعائیں حسن حسین کی ہیں. بے شک. کسرا فتح صحابہ نے کیا, دعائیں حسن حسین کی ہیں. انطاکیہ قبرص, شام, لبنان اور قسطنطنیہ فلسطین, یہ ساری کائنات فتح صحابہ نے کی ہے لیکن اس میں دعائیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. تو ان کے غزوے سے متعلق یہ بات کہ حضرات صحابہ اکرام ان کو اس لیے کہیں نہیں لے جاتے تھے کہ اپنے دل میں سب سے زیادہ معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا, اور سب سے زیادہ جو معزز جماعت ہوتی تھی اس کے سربراہ حضرت حسن اور حسین ہوتے تھے. صحیح. ناظرین, سب سے معزز جو شخصیات تھے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, انہی کی ذات اقدس کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر